انسان کے سامنے نہیں ہے، نہ کتاب کہ آسمان سے اتری لوح محفوظ سے، نہ جبرائیل کہ جو لے کر آئے، اور نہ خدا جس نے قرآن اپنا کلام کی شکل میں اتارا۔ اب ایک نبی ہے، ایک انسان ہے سامنے بیٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، شادی بھی اس نے کی ہے، بچے بھی اس کے ہیں، کاروبار بھی کرتا رہا، وہ کسی کا ماما ہے، کسی کا چاچا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا خاوند ہے۔ اب وہ انسان جو آپ کی سوسائٹی میں رہتا ہے، آپ کے ساتھ ہی بچپن گزارا، آپ کے ساتھ ہی بڑا ہوا، آپ کے ساتھ جوان ہوا، اب وہ خدا کا نمائندہ ہونے کا جب اعلان کرتا ہے اور خدا اور جبرائیل سامنے آ کر کہتے بھی نہیں ہیں اس کو، اس کے بارے میں کہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا نبی ہے، اور یہ کتاب میری ہے، اور میں نے یہ ہدایت تمہارے لیے اس کو دی ہے۔ اب مذہب جن بنیادوں پر قائم ہے وہ ساری بنیادیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب مذہب کی صداقت کے لیے، پیغمبر کی صداقت کے لیے، جبرائیل کے وجود کی حقانیت کے لیے، اور اللہ ہے اور اس نے یہ ہمیں ہدایت نامہ دیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے حوالے سے کچھ گفتگو کتاب مبین میں فرمائی۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو سائنسی حقائق اللہ نے بیان کیے ہیں اس سے کسی نہ کسی دور میں تو پردہ اٹھنا ہی تھا۔ جب اس سے پردہ اٹھے گا تو قرآن کی حقانیت سامنے آئے گی، اور جب قرآن کی حقانیت سامنے آئے گی تو پیغمبر کو بھی حق ماننا ہوگا، اور پیغمبر کی حقانیت کے ساتھ متعلق ہے حقیقت جبرائیل، اور حقیقت جبرائیل اور قرآن کا سچا ہونا اور پیغمبر کا سچا ہونا یہ پروو کرتا ہے کہ کائنات میں کوئی خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے الہامی کتاب میں سائنس کے حوالے سے، مظاہر فطرت کے حوالے سے، ان کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کر کے انسان کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے ایک راستہ پیدا کیا ہے۔ علامہ صاحب ہم اس بات کو یہیں سے جاری کریں گے اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا قرآن کریم جو ہے وہ سائنسی علوم کے حوالے سے، ایجادات کے حوالے سے کوئی حد بھی مقرر کرتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب ہم لیں گے آپ سے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور سائنس کے حوالے سے، اور پروگرام وہی ہے اسلام اور انسان۔ چھوٹا سا وقفہ اور ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم سائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا قرآن کریم کوئی حد بھی مقرر کرتا ہے سائنسی علوم کو حاصل کرنے کی، اور ایجادات کے حوالے سے، نئی نئی چیزوں کے حوالے سے، نئی نئی دنیاؤں کو تسخیر کرنے کے حوالے سے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم اس کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں، آسمانوں میں وسعت کر رہے ہیں، زمین میں وسعت ہو رہی ہے، کائنات میں وسعت ہو رہی ہے۔ تو جب سائنس بڑھ رہی ہے تو سائنس کے راز کو حاصل کرنے کا سفر قرآن روکے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کائنات پست و بالا میں اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو کتاب سب سے زیادہ انسان کو اس کی فطرت کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن کا کوئی حکم انسانی طبع، انسانی مزاج، انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ انسان سونا چاہتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے رات کو کھڑے ہوا کرو اللہ کے لیے، آدھی رات، اس سے کچھ زیادہ، اس سے کچھ کم، پھر سو جاؤ، اس لیے کہ صبح تم نے پھر اٹھ کے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو قرآن پاک میں کھانا خود یہ فرض ہے، اور دوسروں کو کھلانا حسب توفیق یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ عبادت ہے۔ انسان کی جو جو ضرورتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کی فطرت میں، اس کی طبع میں، اسلام کے سارے احکامات اس کے مطابق ہیں۔ کوئی حکم اسلام کا انسانی طبع کے خلاف نہیں۔ تو جب کائنات کی وسعت کی رفتار جاری ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی حدود نہیں ہے کہ اس پر تسخیر اور تحقیق کے کام کو روک دیا جائے۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جس طرح کائنات میں اضافے کا عمل جاری رہے گا، انسانی تحقیق و تسخیر کا سفر بھی جاری رہنا چاہیے۔ اسلام پہلے دن سے آج تک نہ سائنس کے مخالف تھا، نہ سائنس کے آج مخالف ہے، اور نہ کبھی سائنس کا مخالف ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، بہت سی ایجادات ہو چکی، بہت سی ایجادات ابھی ہوں گی، نئی نئی ڈسکوریز ہیں جو آ رہی ہیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا 1400 سال گزرنے کے باوجود آج قرآن کریم اور سائنس میں کہیں پر ہمیں کوئی تضاد نظر آتا ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن کریم ہو رہا ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام ہو رہا ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے جواب کو پوری توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کائنات کا دریافت شدہ راز کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں تضاد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس فارمولے پر، اس مفروضے پر اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات، ڈارون کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے امپروو کر کے، ارتقاء کر کے انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ اس پر بڑا شور ہوا، اور یہ ایک المیہ ہے، علامہ فکر ہے ہمارے لیے کہ بے مقصد ہی مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ڈارون نے یہ نظریہ دیا تو جو نان بیلیور تھے اور مذہب سے دور لوگ تھے، اور جو ہر وقت اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بات مذہب، دین، الہامی کتابوں اور پیغمبروں کے بارے میں ہمیں ملے اور ہم اسے تنقید کر کے انسانیت کے سامنے رکھیں، انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اور شور مچایا کہ الہامی کتابیں بشمول قرآن پاک کے، سب الہامی کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور کہیں بھی کسی بھی الہامی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی امپروو شدہ یا ارتقائی شکل ہے۔ قرآن اور تمام الہامی کتابیں اس بات کا دعویٰ کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منفرد طریقے سے، منفرد انداز میں، بالکل علیحدہ مٹی سے تخلیق فرمایا۔ ڈارون کے اس نظریے پر بڑا شور ہوا کہ الہامی کتابیں جو ہیں، جنہیں تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، اور وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو انسان کا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو حقیقت ہے ہی نہیں۔ لیکن ایمان کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ کروڑوں ڈارون بھی آ جائیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناخن پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ آج جب سائنس نے ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے سائنس نے خود کہہ دیا کہ انسان بندر کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بندر کی ارتقائی شکل نہیں۔ بندر اور انسان کے بارے میں جب تحقیق کی گئی اور اس کے مادہ تولید کو جب اس کا انالیسس کیا گیا، تو اس میں آج کی سائنس کہتی ہے کہ کبھی بھی نہیں یہ کہا جا سکتا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ اب کئی صدیاں شور رہا، کئی صدیاں مذہب کے خلاف سائنس کی بنیاد پر تحریکیں چلائی جاتی رہیں، لیکن بالآخر الہامی کتابوں کی حقانیت غالب آئی اور سائنس مغلوب ہوئی۔ اس لیے اگر سائنس کے کسی فارمولہ پر